انتہائی معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 123 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ آل عمران کے چونکہ آخری حصہ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ پر مشتمل ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا منظم ہونا، مسلمانوں کی جماعت کا منظم ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے کہ یہ کیسا منظم ہوگا، 5 قوانین اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے کہ اگر ان قوانین پر عمل پیرا ہوں گے تو تم کامیاب ہوں گے، تم جہاد فی سبیل اللہ کرو گے، تم انفاق فی سبیل اللہ کر سکو گے۔ اگر ان قوانین سے روگردانی اختیار کرو گے تو پھر کامیابی نہیں ملے گی۔ اس کے لیے 2 واقعات ذکر کیے، ایک ذکر کی غزوہ احد کہ دیکھیے ان 5 قوانین میں سے جب تم نے ان پہ عمل کیا تو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، دیکھیے غزوہ بدر میں آپ کم تھے، ساز و سامان کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، اور کفار بہت زیادہ، لیکن پھر بھی جب تم نے قوانین کی پاسداری کی تو اللہ نے تمہیں فتح عطا کیا۔ اور غزوہ احد میں جب تم نے ان قوانین میں سے ایک قانون کی پاسداری نہیں کی تو تمہاری فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ 2 واقعات اس کے لیے ذکر کیے ہیں، ایک پر تو ہم 3 درس دے چکے ہیں غزوہ احد پہ۔ آگے آج جو آیت تلاوت کی یہ غزوہ بدر کے حوالے سے بات ہو رہی، لیکن رمضان میں چونکہ میں کر چکا ہوں اس پہ بات، ایک جمعہ پڑھا چکا ہوں، آگے بھی انشاءاللہ اس کا ذکر آ رہا ہے تو کروں گا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اللہ نے تمہاری امداد کی ہے، بِبَدْرٍ، غزوہ بدر میں، بدر کے مقام پہ تمہاری مدد کی ہے جب تم 313 تھے اور کفار سامنے ابو جہل کا لشکر جرار وہ 1000 کا لشکر سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری مدد کی ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم ساز و سامان کے اعتبار سے اور تم افراد کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے مدد کی ہے اور تمہیں فتح سے ہمکنار کر دیا ہے، تمہیں فتح دیا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ کہہ رہے تھے میرے پیغمبر مومنین سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، یہ اس طرف اشارہ ہے غزوہ بدر، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ رَبُّكُمْ، اللہ میرے پیغمبر جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کافی نہیں ہے، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، یہ کہ مدد کرے رب تمہارے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، بِثَلَاثَةِ 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین جو اسی مقصد کے لیے زمین پر آئیں گے، صرف اور صرف تمہاری مدد امداد کے لیے، صرف اسی کے منزلین اس لیے فرمایا جو 3000 فرشتے یہ تمہاری مدد کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیج دیں۔
بلا، دوسری بات ہے بلا ان تصبروا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور اگر یہ آ جائے تمہارے پاس، من فورہم شان و شوکت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ہاذا تو یہ 3000 فرشتے تو اپنی جگہ ہے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکہ 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرے گا۔ یہ 3000 تو اپنی جگہ ہے، یہ 5000 کے ساتھ مصومین جو نشان زدہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہوں گے۔ مصومین کے 2 معنی مفسرین نے کی، جو 5000 مصومین جو نشان زدہ گھوڑوں کے پہ سوار ہوں گے، اور دوسرا معنی مصومین جو نشان لگانے والے ہوں گے، یعنی مشرکین کافرین کے سینوں پر نشان لگا لگا کے انہیں مردار کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ دونوں معنی ٹھیک ہے۔ تو اب فرشتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیوں کیا ہے، اور پھر 3000 کا ذکر کیا ہے، اور 1000 کا بھی ذکر کیا ہے، اور 5000 کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ مشرکین کی بات کا جواب اللہ نے دیا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ قرظ ابن جابر کی معیت میں 1000 بندے ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کفار کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جب 1000 قرظ ابن جابر کے معیت میں آ رہے ہیں، مومنین کے لیے میں ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتے میں نے بھیج دیے ہیں۔ جب انہوں نے کہا، اعلان کیا کہ قرظ ابن جابر کی معیت میں 3000 بندے ہماری امداد کے لیے آ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جب 3000 مشرکین آ رہے ہیں، میں نے مسلمانوں کے لیے 3000 ملائک کو نازل کیا ہے، 3000 ملائک بھیج دیے ان کی مدد کے لیے۔ جب انہوں نے کہا ہماری مدد کے لیے 5000 بندے آ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے 5000 ملائک بھیج دیے، 5000 ملائک میں نے بھیج دیے۔ اب ملائک ایک فرشتے نے نوح علیہ السلام کی بستی کو جبریل نے یوں زمین سے اٹھا کے ایک پر کے اوپر اور اٹھا کے زمین پر دے مارا، وہ جس جگہ پر دریا بن گیا، زمین میں دس گئے، ایک بستی کو ایک فرشتہ، تو 5000 کی ضرورت کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، یہ ضرورت اس لیے، یہ فرشتوں کو زیادہ اس لیے میں نے بھیجا ہے، نہیں میں نے بنایا ہے إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، مگر خوشخبری تمہارے لیے، خوشی تمہارے لیے، کیونکہ جب بندہ میدان میں اکیلا ہو جتنا بھی بہادروں پر پریشان ہوتا ہے، اور جب ان کے ساتھی جب ساتھ دینے والے زیادہ ہو جائیں اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ چاہے کمزور بھی ہو لیکن اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ بہادر بن جاتا ہے۔ اور ایک بندہ جتنا بھی بہادر ہو پھر بھی پریشان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو ایک فرشتے کے ذریعے بھی ان کو تباہ و برباد کر سکتا تھا، لیکن 3000 1000 5000 کا ذکر اس لیے کیا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ مومنین تمہارے دلوں کو تسکین مل جائے، تاکہ تمہارے دل خوش ہو، ٹھیک ہے نا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل خوش ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ مدد جو ہے، امداد یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بات پکی یہ نہیں بھولنی چاہیے کہ مدد پھر بھی من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، جو زبردست حکیم حکمتوں والا ہے، ٹھیک ہے، یہ مدد امداد اس کی طرف سے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ، تاکہ جڑ سے کٹ جائیں، لِيَقْطَعَ تاکہ کاٹ دیں، طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ ایک گروہ ان لوگوں کا ایک حصہ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، او یکبتہم یا انہیں ذلیل کر جائیں،
فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پس وہ لوٹے خائبین ذلیل و رسوا ہو کے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اور میرا پیغمبر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ آیت کیوں ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کو تکلیف دی ہے، وہ کیسے بھلا کامیاب ہوئے؟ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر نا، لیس لک من الامر شیء، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم، اللہ انہیں معاف کر دے گا، اللہ انہیں معاف کر دے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ انہیں معاف کر دے گا، او یعذبہم، یا اسی طرح کافر مر جائیں گے، کل قیامت والے دن انہیں عذاب مل جائے گا، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، پس بے شک یہ ظلم کرنے والے ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے، یا یہ دوسری بات بھی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے تو آپ غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ میں 70 سرداران قریش کو قتل کروں گا اپنے ایک چچا کے بدلے میں۔ اب یہ جب قسم اٹھا لی، قرآن تو کہتا ہے، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر نہ میرے قرآن کا فیصلہ ہے، ہاں میرا قرآن کا فیصلہ، النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے میرا اللہ، لیکن ایک کو تو ضرور قتل کروں گا، اس وحشی کو تو میں نے نہیں چھوڑنا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کل لوگ ان کا نام لیتے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہی نہیں، وہ بعد میں ایمان قبول کر چکے صحابی رسول۔ ٹھیک ہے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، تو فرمایا میں اس کو تو نہیں چھوڑوں گا جس نے میرے چاچا کے ٹکڑے بنا کے رکھ دیے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر پھر بھی میں اللہ کہتا ہوں تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں اس وحشی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دوں گا اور آپ کے دامن ملا کے رکھ دوں گا، میں اس کو ایمان کے دامن سے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دوں گا، یہ تو میرا کام ہے ہدایت دینا اور نہ دینا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ایسا ہی کر دیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جنگ یمامہ میں اس نے ایک کارنامہ کیا کہ مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اس کو اس نے مردار کر دیا، اور رو کے اپنی تلوار کو یوں لہرا کے کہتے ہیں اے کاش اللہ کے رسول آج دنیا میں زندہ ہوتے اور وہ دیکھ لیتے کہ میری تلوار نے 2 کارنامے کیے، ایک اسلام کے بڑے لیڈر کو شہید کیا ہے اور آج اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مردار کر کے واصل جہنم کیا ہے۔ اگر آپ زندہ ہوتے مجھے یقین ہے آپ مجھے سینے سے لگا لیتے، اگر آپ زندہ ہوتے نا تو آپ مجھے سینے سے آج لگا لیتے کہ میں نے اسلام کے سب سے بڑے لیڈر کو اگر شہید کیے تو آج سب سے بڑے دشمن کو بھی موت کے گھاٹ اتارے مردار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں انہیں معاف کر دوں گا یا انہیں عذاب دے دوں گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں، یغفر لمن یشاء، وہ معافی دیتا ہے، بخشش دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء اور عذاب دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ غفور رحیم اور اللہ رب العالمین غفور بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ رات کافی دیر تک ہم پروگرام رہا، اس لیے جو ہے اسی پہ بس کرتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ آگے چلائیں گے۔